پیارے دوستو، 8 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا لاجواب وظیفہ، یہ بہت سے اولیاء کرام کا بتایا ہوا مجرب ترین عمل ہے۔ پیارے ناظرین، یہ عمل کرنے سے رزق میں برکت، اولاد میں برکت، کاروبار میں برکت، گھر میں برکت اور رب العالمین غیبی امداد عطا فرماتا ہے۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ عمل کرنے سے جو اللہ کی بارگاہ سے مانگو گے، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، پیسہ، دولت، شہرت، عزت، وقار، اللہ کی بارگاہ سے جو چیز مانگو گے رب العالمین آپ کو سب کچھ عطا فرما دے گا۔ پیارے ناظرین، یہ عمل جس نے بھی کیا ہے رب العالمین نے اس کی ہی ہر دعا کو قبول فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ جمعۃ المبارک اور 8 ربیع الاول کے دن کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے، ایک تسبیح پڑھنے سے اگر دولت کے انبار لگ جائیں، اگر رب العالمین آپ کی غیبی امداد فرما دے، اولاد عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے، بیماریوں سے آپ کو چھٹکارا عطا فرما دے، پریشانیوں سے نجات مل جائے، تو پیارے ناظرین یہ کوئی بڑا عمل نہیں بلکہ بہت چھوٹا سا عمل 2-4 منٹ کا ہے، لیکن اس کی پاور بہت زیادہ ہے۔ پیارے ناظرین، یہ اتنا اللہ رب العالمین کو محبوب عمل ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ، یہ جو پڑھتا ہے، ان الفاظ کو پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو پیارے ناظرین، اللہ کی بارگاہ سے اگر دولت چاہتے ہیں، اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں، اگر شہرت چاہتے ہیں، اگر رب العالمین کی رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں، اگر اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی بارگاہ میں خود کو لاڈلا بنوانا چاہتے ہیں، تو یہ لاڈلا بننے کا یہ رب العالمین کو بہت پیارا پسند ہے، بہت پیارا رب العالمین کی ان کے اندر آسماں ہے، یہ رب العالمین کا بہت پیارے ذکر ہے۔ پیارے ناظرین، یہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ آج تو ویسے بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہے، لیکن جس نے یہ وظیفہ کر لیا اس کی تو سب سے بڑی عید ہوگی۔ پیارے ناظرین، اللہ کی بارگاہ سے جو مانگو گے رب العالمین سب کچھ عطا فرما دے گا۔ آپ نے اس کی حدیث مبارکہ کے اندر ان الفاظ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن یہ وظیفہ کرنے سے رب العالمین نے انہیں مالا مال فرما دیا، دل کی ہر حاجت کو، تمناؤں کو پورا فرما دیا۔ پیارے ناظرین، آپ نے یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن وظیفہ کرنا کیسے ہے، اس کا طریقہ ہم آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتائیں گے، لیکن آپ نے ویڈیو کو کاٹ کر نہیں، سکپ کر کے نہیں، بلکہ آپ نے ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ اور اس ویڈیو کو آپ نے پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، اور یہ ذہن کے اندر رکھیے، یہ عمل اگر آپ نے کر لیا تو زندگی بدل جائے گی، زندگی کے اندر خوشیاں، پیسہ، دولت، یہ سب کچھ مل جائے گا۔ یہ معمولی چیز ہے، آپ اللہ رب العالمین پر یقین کرتے ہوئے ایک بار یہ وظیفہ تو کریں، یہ رب العالمین کا ذکر تو کریں۔ پیارے ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والے دن کا وظیفہ، تسبیح، عمل، دعا جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ پیارے ناظرین، جمعۃ المبارک کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ آپ نے اس دن وظیفے کا آغاز درود پاک سے کرنا ہے۔ ویسے بھی جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ درود پڑھیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رب العالمین 10 مرتبہ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا، 10 درجات کو بلند فرمائے گا، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے اس وظیفے کا آغاز درود پاک سے کرنا ہے۔ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو، جو بھی آپ کو صحیح درود پاک آتا ہو، آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔
ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود پاک کو سماعت کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ناظرین، یہ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے فوری بعد اب ہم نے وظیفے کی طرف جانا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو کاٹ کر نہیں، سکپ کر کے نہیں، بلکہ مکمل دیکھنا ہے، پورے دھیان کے ساتھ دیکھنا ہے، تاکہ وظیفے کی کوئی بھی خاص چیز جو ہے وہ آپ سے رہ نہ جائے، ورنہ یہ ربیع الاول کہ پہلے دوسرے جمعۃ المبارک کا دن کا یہ وظیفہ ہے، اور یہ اگر رہ گیا تو پریشانی آپ کو آ سکتی ہے۔ وہ اسی وجہ سے آ سکتی ہے کہ کاش میں کر لیتا، یہی پریشانی ہے کہ ٹینشن میں رہتا ہے کاش وظیفہ کر لیتا۔ تو لہٰذا توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک مرتبہ ہو گیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 مرتبہ ہو گیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3 مرتبہ ہو گیا۔ یہ آپ نے ان الفاظ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا کہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان الفاظ کو صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے فوری بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ 100 مرتبہ یہ، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب رہی بات یہ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے وظیفہ کرنا کب ہے؟ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، مغرب عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ تسبیح جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دوران عمل آپ نے کسی سے کوئی گفتگو وغیرہ نہیں کرنی۔ اول آخر آپ نے درود پاک 11 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کو صرف 21 مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ پڑھ لیجئے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور درمیان کے اندر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ پڑھ لیجئے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنے سے رزق، دولت، عزت، وقار، جو بھی دل کی دعا ہو، حاجت ہو، وہ رب العالمین پوری فرما دے گا۔ امید کرتے ہیں کہ پیارے ناظرین یہ ہمارا چھوٹا سا وظیفہ، عمل، جو تسبیح، جو دعا ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اپنی محبتوں کا اظہار لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے کیجئے گا۔ والسلام۔